سے رشتہ لے کر نہیں آیا، صرف اس لیے سب جانتے تھے کہ میرا باپ رکشہ چلانے والا ہے، وہ جانتے تھے جس کے اپنے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے، یہ ہماری بارات کا 200-400-500 کا انتظام کیسے کرے گا، جہیز کیسے دے گا۔ اس لیے میرے دروازے پر 40 سال کی عمر ہونے تک کوئی رشتہ لے کر نہیں آیا۔ افسوس، میں نے اپنے بوڑھے باپ کو بستر میں رات کو سسکتے بلکتے دیکھا، کبھی دعا کرتے دیکھا، ہے اللہ میری بیٹی 40 سال کی ہو گئی ہے، آخر ایسا کیا انتظام کروں کہ میرے دروازے پر بھی کسی کا رشتہ آ جائے۔ مجھے اپنے بوڑھے ماں باپ کی پریشانی دیکھی نہ گئی، اسی لیے میری قوم نے غریبی کی وجہ سے مجھے قبول نہ کیا، اس لیے میں نے کسی غیر کا دامن اٹھایا۔ آپ غور تو کرو، جس قوم کی بیٹی صرف اس لیے کسی غیر کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی کہ ہماری قوم کے لوگوں نے محض دنیا کے کھوٹے سکے کی وجہ سے اس کے دروازے پر رشتہ نہیں بھیجا، افسوس کرو کہ اس کا ایمان خراب ہو جانے کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ کیا پوری قوم اس بات کی ذمہ دار نہیں ہے کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں؟ خالی ہم نے لنگر بنا لیا کام ہو جائے گا؟ خالی لنگر بنانے سے، نیاز فاتحہ سے، تیجے چہلم سے سارے کام ہو جائیں گے؟ قیامت کے دن نہیں، پوچھا جائے گا۔ بھلا شخص کا ایمان خراب ہوا، تم چاہتے تو اس کا ایمان سلامت رہتا، تم چاہتے تو اس کی مدد کر دیتے، تم چاہتے تو اس کو عزت دیتے، تم چاہتے تو اس کے دروازے پہ رشتہ لے کے چلے جاتے۔ افسوس، میری قوم کے لوگ آج جہیز میں لگے ہیں، ورنہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ مزاج نہ دیا۔ جس ذات گرامی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے ذکر کی برکتوں سے ہم اور آپ محظوظ ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے جن کے شہزادے امام ربانی وہ عمر فاروق اعظم، جب رات میں سن لیا تھا ایک بیٹی کا جواب اور اس نے کہا تھا میں دودھ میں پانی نہ ملاؤں گی، عمر دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ صبح نکلتے ہی اپنے بیٹوں کو لے کر اس بوڑھی عورت کے دروازے پہ گئے، جوان بیٹی سے کہا بیٹی پردے کی اوٹ سے میرے بچوں پہ نظر ڈال لے، جو تجھے پسند ہوگا تیرا نکاح اسی سے کر دیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا دولت ہے کہ نہیں، مال ہے کہ نہیں، بارات نہیں گئی، جہیز نہیں مانگا، ڈیمانڈ نہیں کی، ہمارے 500 باراتی ہیں، 300 مسلمان ہیں، 200 غیر مسلم ہیں، تمہیں کھلانا پڑے گا۔ ارے ظالم انسان، تیرے ہیں، اپنے دروازے پہ ولیمے کی شکل میں کھلا، یہ لڑکیوں کے باپ پر ذمہ داری نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم نے نہ جانے کس انداز میں آج اپنا پورا ذہن سیٹ اپ کر لیا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے رویے کو بدلنے کی، اپنے انداز اور رویے کو بدلیں گے۔ ہم بدلیں گے تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے، سماج بدلے گا، مزاج بدلے گا، فکر بدلے گی، قوم بدلے گی، اور اگر ہم خود نہیں بدلیں گے تو ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں سہون کوئی خطا ہوئی ہو سب کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔